استواء علی العرش والا جو مسئلہ ہے اس پہ آپ نے ایک عجیب و غریب موقف اپنا لیا ہے کہ دونوں طرف کشتیوں کے سوار ہو گئے ہیں، آپ اوپر بھی مان رہے ہیں یعنی عرش پر بھی مان رہے ہیں اور ہر جگہ بھی مان رہے ہیں۔ ساروں کا یہ عقیدہ ہے؟ نہیں ساروں کا تو نہیں ہے، ہاں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ساروں کا عقیدہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے کہ سارے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے۔ بھائی قرآن کی آیات میں احادیث میں جو الفاظ وارد ہیں وہ دونوں طرح وارد ہیں۔ اب ان آیات کو اور احادیث کو سلف نے کیسا سمجھا ہے، کس طرح سمجھا، یہی میٹر ہے۔ اور مرزا کا یہی بہت پرانا ہتھیار ہے کہ وہ سلف کے فہم کو نظر انداز کر کے قرآن اور حدیث کو غلط انداز میں کوٹ کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ دیکھیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، لیکن یہ عقیدہ عبداللہ بن عمر کا نہیں ہے، عمر فاروق کا نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کا نہیں ہے، اماں عائشہ کا نہیں ہے، زینب بنت جہش کا نہیں ہے، اس کے خلاف عقیدہ بیان ہوا ہے، ائمہ اعظام کا نہیں ہے، تابعین کا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب آگے ہم جواب دیں گے تو بعض جگہوں پہ تھوڑی تھوڑی یہ بات آئے گی کہ واقعی اس عقیدے کے خلاف ہے ائمہ کا عقیدہ، سلف کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، تابعین اور تبع تابعین کا عقیدہ۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ مرزا جی کا اپنا عقیدہ ہے، سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ اور یوں بھی یہ بات جھوٹی ہے، ایک تو سلف کا یہ عقیدہ نہیں ہے، دوسرے یہ جس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگوں کا عقیدہ ہے، مطلب حنفیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور اہل حدیثوں کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، یعنی اہل حدیثوں کا ایک الگ عقیدہ ہے اللہ کہاں ہے اس مسئلے میں، اور احناف کا ایک الگ عقیدہ ہے اس مسئلے میں۔ یہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے، علمی بات ہو رہی ہے، تو اس میں گھال میل کر کے اور کوئی تشبیہ دے کر کے استعارہ کنایا نہیں چلتا اس میں۔ بھائی علمی موضوع ہے تو علمی موضوع اور عقیدے کا موضوع ہے، تو اس میں بڑا استعارہ کنایا نہیں چلے گا صاحب۔ آپ استعارہ کنایا کر کے کہیں کہ نہیں سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، گھال میل کر کے، بالکل غلط بات ہے۔ احناف کا عقیدہ بالکل الگ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ بالکل الگ ہے۔ کس مسئلے میں؟ اللہ کہاں ہے، یہ جھوٹ ہے ان کا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آپ نے لکھا اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، الرحمن علی العرش استوى، بریکٹ میں لکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو میرا یہی عقیدہ ہے، رحمان اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اہل حدیثوں سے جب ہم پوچھتے اور ہیں، ہر جگہ بھی مانتے ہیں آپ؟ ہاں جی ہر جگہ مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اس کو تو میں خیال ہے اہل حدیث کفر نہیں کہتے؟ نہیں کوئی کفر نہیں کہتے، ان کا وہ حلولیہ کے عقیدے کو کفر کہتے ہیں۔ ہم حلول تو کہہ ہی نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں جی اللہ۔ یہ بات بھی غلط ہے اور مرزا جی کی جہالت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حلولیہ کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی بنا کیا ہے، اس عقیدے کی اساس کیا ہے؟ تو اس عقیدے کی اساس یہی فی کلی مکان ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فی کلی مکان والا جو عقیدہ ہے علماء نے اس کو کفر کہا ہے، اس کے بارے میں بیان ہے کہ جو فی کلی مکان کا عقیدہ رکھے تو یہ عقیدہ کفر ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم کسی جماعت کو کافر نہیں کہتے اور کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن جب ایک عقیدے کے اس جز کی بات آتی ہے اور جب اس پر حکم بیان ہوگا کہ ایک آدمی اللہ عرش پر مستوی ہے اس کو نہیں تسلیم کرتا اور اس کا انکار کرتا ہے اور اس کی تعویل کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ان اللہ فی کلی مکان، اللہ ہر جگہ ہے، تو یہ کیا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جو علمی اور شرعی اور ایماندارانہ موقف ہوگا اس سلسلے میں جو حکم بیان کیا جائے گا وہ کہا جائے گا یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ یا اور بات ہے کہ ہم جماعت کو کافر نہ کہیں، کسی شخص کو کافر نہ کہیں، لیکن جب عقیدے کا علمی بیان ہوگا تو یہ کہا جائے گا تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور انہوں نے جو یہ ملا دیا نا کہ جو ہے اہل حدیث بھی یہی کہتے اور احناف بھی یہی کہتے، آپ ان کی باتوں سے دیکھ لیں کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، صحیح بات نہیں ہے۔ تفصیلی طور پہ جو عقیدہ بیان ہوا ہے اور جو بیان عقیدہ کرتے ہیں احناف اور ان کے علماء جو بیان کرتے ہیں وہ مرزا جی کی بات کے بالکل خلاف ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم تین نہیں ہوتے، چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم پانچ نہیں ہوتے۔ وہ معکم اینما کنتم، پھر آگے سے آگے والے چلائیے گا۔ وہ معکم اینما کنتم، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ معکم اینما کنتم کو دیکھیے مس کوڈ کس طرح کر رہے ہیں، غلط مطلب تشریح کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں، یعنی استدلال کے بجائے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ معکم اینما کنتم کی تفسیر اور اس کی تشریح ائمہ اعظام سے، سلف سے مروی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ ساتویں آسمان پر اپنے عرش پہ ہے، اپنی تمام مخلوق سے الگ ہے اور اس کی قدرت اور اس کا علم ہر جگہ ہے، تو فرمایا ہاں
اللہ عرش پر ہے اور اس کے علم سے کچھ بھی خارج نہیں ہے. علامہ ابن القیم نے باقاعدہ اس کو ذکر کیا اپنی کتاب میں، اور یہ کہا ہے کہ ابو بکر الخلال نے السنہ میں اس کو بسند صحیح نقل کیا، یعنی امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ. تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. تو ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ کا کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ ساتھ ہے اپنی ذات کے لحاظ سے یا قدرت اور علم کے لحاظ سے ہے؟ تو یہ امام احمد کے عقیدے میں یہ بات موجود ہے. امام احمد کا جو عقیدہ ہم نے بیان کیا اس میں یہ بات موجود ہے کہ یہ مطلب اس آیت کا نہیں ہے. اور اس سے یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ مرزا جی کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو سلف کا تھا، جو کہا نا انہوں نے شروع میں کہ سارے لوگوں کا عقیدہ ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے. ہرگز نہیں سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے. ائمہ دین کا اور اسلاف کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے. پھر آگے چلتے ہیں، ابھی تھوڑا پیچھے کر. تمہارے ساتھ ہوتا ہے شعبان بھائی ایک تھوڑا سا اس پہ نوٹ میں بھی لگا لیتا ہوں. اچھا دیکھو، یہ شبہہ بہت مرتبہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اس طرح کی باتوں میں. آدمی جس چیز کا دعویٰ کرے نا، دلیل اس چیز کی دے. دعویٰ ان صاحب نے کیا کیا کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو دلیل کس بات کی دینی چاہیے کہ نصوص میں، قرآن میں یا سنت میں آپ یہ بتائیں اللہ فی کلی مکان کہاں پر آیا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا مطلب اگر آپ اس کا جو لفظی معنی ہے وہ بھی مراد لے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان ہے وہاں اللہ ہے. دعویٰ تو انہوں نے یہ نہیں کیا نا کہ جہاں پر انسان ہے وہاں اللہ ہے، دعویٰ انہوں نے کیا ہر جگہ اللہ ہے. تو ان کو کوئی آیت یا حدیث ایسی پیش کرنی چاہیے جس میں یہ لکھا ہو اللہ فی کلی مکان، اللہ تعالیٰ ہر مکان پر ہے، ہر جگہ پر ہے. آپ دعویٰ کریں اللہ ہر جگہ پر ہے، دلیل دے رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس سے کہاں آپ کا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے تو صرف اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ جہاں انسان ہے وہاں اللہ ہے. مان لیں کمرہ ہے خالی، اس میں کوئی انسان نہیں ہے، تب تو آپ کو یہ آیت وہاں پر اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی ہے. تو اس لیے اب یہ پوری اسٹریم چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ دیر تک کے. تو میں یہ بات شروع سے ذہن میں رکھیں کہ دعویٰ دلیل دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. جو شخص دعویٰ کرے کہ اللہ ہر جگہ ہے، وہ دلیل اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کی دے. اس طرح کی آیتوں سے اس کے دعوے کی دلیل ثابت نہیں ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ آپ اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں حضرت ابن عباس کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس کا ترجمہ، اس کا معنی بتاتے ہیں اے عالم بکم اینما کنتم، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ تم کو جانتا ہے. حضرت ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ السنہ میں عبداللہ ابن احمد نے اس کو روایت کیا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں پہ معکم سے مراد یہ ہے کہ عالم بکم اینما کنتم. ابن المبارک نے بھی یہی بات کہی ہے، احمد ابن حنبل نے بھی یہی بات کی ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ تک نے یہ بات کہی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے انی معک. یہ بات امام ابو حنیفہ نے کہی ہے کہ جب آدمی لکھتا ہے نا کسی کو تو انی معک، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو میں تمہارے ساتھ ہوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جسمانی طور پہ میں تمہارے ساتھ ہوں. بھائی یہ تو اچھا، یہ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. جب آپ دیکھتے ہیں ریلیاں نکلتی ہیں سیاسی، تو اس میں جو پیچھے کے ان کے ریلی نکالنے والے سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نیتا سے کہتے ہیں نیتا جی آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو وہاں ساتھ سے مراد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ ان کے ووٹرز ان کے ساتھ جا کر کے بیٹھیں گے. تو یہ تو اور اچھا، پھر وہ آیت کا معنی کیا ہوتا ہے مائیت کا، وہ آیت کا سیاق دیکھ لیں تو واضح ہو جاتا ہے. تو آیت کے سیاق سے بھی یہ بات واضح ہے کہ یہاں پر آیت میں جو بیان ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کی میت مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کی میت مراد ہے. بارک اللہ فیکم. یہ آگے چلیں. تو جیسے شیخ نے بھی واضح کیا کہ اب یہاں جو بات کی دلیل دی جا رہی ہے، جیسے مان لو مثال کے طور پر کوئی بلڈنگ میں کوئی نہیں ہے، اب تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. مان لو کہ کوئی بلڈنگ میں کوئی نہیں، کوئی ریگستان ہے جس میں کوئی نہیں ہے، تو کیا ہر جگہ کی دلیل ہوئی ہے؟ مطلب دیکھیے، ہر جگہ کی دلیل ہو تو ہمیں ماننے میں پرابلم نہیں ہے. اگر دلیل ہو، قرآن و حدیث میں بات ہوتی تو ہم مانتے، لیکن نہیں ہے نا، وہی تو مین مسئلہ ہے. اور جو اس طرح سے کوئی دلیل کچھ اور ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو شیخ سرفراز نے بھی بتایا، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، ایک منٹ ذرا میں پاور پوائنٹ لے آؤں. اس موضوع پر ایک بہت معروف امام ہے، امام ابو عمر الطلمنکنی، ان کی کتاب ہے الوصول الی معرفت الاصول،
اس میں انہوں نے لکھا ہے اجمع المسلمون من اہل السنہ علی ان معنی قوله وهو معکم اینما کنتم ونحو ذلك من القرآن انه علمه. ابو عمر کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے اہل سنت کے مسلمانوں کا کہ اینما وهو معکم اینما کنتم ونحو ذلك من القرآن، اور اس طرح کی جو دوسری قرآن کی آیتیں ہیں وہاں پر اس سے مراد انہ علمہ، اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہے. اس پر اجماع نقل کیا ہے اور امام ذہبی کی العلو اس میں بھی غالباً یہ قول منقول ہے. جی زید بھائی. جی تو جو کال جو شیخ سرفراز نے بھی پیش کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہمیں صحیح سند سے ملتا ہے. ابن ابی حاتم میں حدیث ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کے اندر عَالِمٌ بِكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اور جو شیخ نے بھی ذکر کیا کہ یہاں پر اس بارے میں ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے کہ حقا غیر واحد کہ کئی علماء نے کیا ذکر کیا ہے؟ الاجماع، اجماع ذکر کیا ہے کہ ان المراد بهذه الآیہ معیتاً علمہ تعالی، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کا علم مراد ہے. مع سے مراد علم مراد ہے. دیکھیے ہم اپنے طرف سے نہیں لا رہے، یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، صحابہ سے ہے، سلف سے ہے. یعنی کہ ہم اس طرح کا قول جو ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس کا جو قول ہے، کیا ایسا کوئی قول جہاں وہ تعویل کرتے ہیں، جہاں وہ دوسری معنی نکالتے ہیں، کیا وہاں پہ کوئی ان کے پاس ایسی کوئی روایت ہے؟ موجود نہیں ہے. اور یہ بھی اگر کوئی کہے کہ بھئی معکم سے مراد وہوا معکم اینما کنتم سے مراد یہ چیز کی دلیل ہے ہر جگہ ہے. ہر جگہ کہاں دیا ہے؟ پڑھو، آپ پڑھو برابر سے. یہاں پہ کیا ہر جگہ دیا ہے؟ کیا ہے بات ہے کہ یہاں آیت کیا کہہ رہی ہے اور لوگ اس سے معنی کیا نکال کر ظاہر کرتے ہیں، کیا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. جی شیخ کنٹینیو کریں. اچھا اس میں جو ہے بنیادی بات یاد رکھی جائے، ہماری بنیادی دلیل وہی ہے جو ابھی سرفراز بھائی نے اور زید بھائی نے اور میں نے جو سلف کی عبارتیں پیش کی ہیں. باقی سرفراز بھائی نے جو بات کہی ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ سمجھانے کے لیے. اصل جو ہماری بنیادی دلیل ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو تفسیر تم کر رہے ہو وہ تفسیر سلف نے کی نہیں ہے. تو یہ ہماری بنیادی دلیل ہے، اس بات کو پیش نظر رکھا جائے. عام طور پہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ جو حقیقی اور اصل دلیل ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر کے جو ضمنی باتیں کبھی سمجھنے سمجھانے کے لیے آ جاتی ہیں ان کو پیش کرنے لگتے ہیں. جی آگے بڑھائیں. اس کو میں آیا کہ وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. اس سے پہلے چھوٹ رہی ہے، تھوڑا سا پیچھے کریں. ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم جہاں اب اس کی بھی تفسیر الگ، یعنی اس کو بھی غلط سیاق و سباق میں پیش کر رہے ہیں. بہت صرف ایک تفسیر میں بتا دوں تاکہ مرزا جی کا جھوٹ واضح ہو جائے. مقاتل بن حیان امام ضحاک بن مزاحم کی طرف سے ان کی تفسیر اور ان کی توضیح بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے اور اس کا علم ان کے ساتھ، یعنی تم 3 ہوتے ہو، تمہارا چوتھا اللہ ہوتا ہے. تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کا علم ہوتا ہے. یہ تفسیر بیان کیا ہے امام ضحاک نے، یعنی تابعین نے، تبع تابعین نے یہی تفسیر بتائی ہے. تو مرزا جی جو اپنے انداز میں اپنے طور پہ آزاد قرآن پاک کی تفسیر کر رہے ہیں وہ بالکل غلط طریقہ ہے. قرآن پاک کی تفسیر میں سلف کی تفسیر کو اہمیت دی جائے گی. آگے چلو. اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو، غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو. تو غائب کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر. تو حاضر ہے وہ وہاں پہ، تبھی حضور نے کہا نا کہ غائب کو نہیں سنا رہے ہو. بس اس کی بھی جو ہے اس کا بھی غلط معنی یہ بیان کر رہے ہیں. حاضر ہے کیا؟ بے ذات ہی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہاں حاضر ہے. کیا یہ حاضر ہونے کا مطلب ہے؟ غائب نہیں ہے، حاضر ہے، تو کیا یہ حاضر ہونے کا مطلب ہے؟ تو بالکل یہ معنی نہیں ہے، سلف کی تفسیر کی بالکل خلاف ہے. امام شافعی نے امام مالک اور امام سفیان ثوری اور دیگر تابعین کا یہ مذہب بیان کیا، یہ عقیدہ بیان کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. وہ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے اور جیسے چاہتا ہے اپنی مخلوق کے قریب ہوتا ہے. تو اب سواری کی گردن سے قریب ہے، تو سواری کی گردن سے قریب ہے تو اس کی کیا وضاحت کی
کہ جیسے چاہتا ہے اپنے مخلوق سے قریب ہوتا ہے. یعنی اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہم نہیں بیان کریں گے کہ کیسے قریب ہوتا ہے, بس یہ ہے کہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے لحاظ سے قریب ہوتا ہے. تو جیسے چاہتا ہے وہ اپنی مخلوق کے قریب ہوتا ہے, جیسے چاہتا ہے آسمان دنیا پر اترتا ہے, لیکن ہے وہ عرش پر. یعنی این اللہ کا جواب اللہ کہاں ہے فی کل مکان نہیں ہوگا. این اللہ کا جواب ان اللہ علی العرش استوى ہوگا, الرحمن علی العرش استوى ہوگا, ان اللہ فی السماء ہوگا. لیکن این اللہ کا جواب فی کل مکان نہیں ہوگا اس روایت کی روشنی میں, جیسا کہ مرزا جی نے کوٹ کیا ہے, اور یہ عقیدہ بھی نہیں سلف کا. آگے چلتے ہیں. ایسے کو موجود جو موجود ہے کیسے موجود ہے, وہ قرآن میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ حنفی اور سلفی دونوں ایکسٹریم رویے ہیں آج کے دور میں. ہم تفویض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہی. نہیں, آپ مجھے یہ تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں, کوئی یہ مسئلہ ہوا ہے جس پہ آپ کی میرے خیال ہے تکفیر ہوتی ہے؟ مجھے میری کہاں سے تکفیر ہوتی ہے؟ یہ مجھے کلیئر کریں. تکفیر تو تب ہوگی میرے بھائی, تکفیر تو یہ دونوں ایک دوسرے کی کرتے ہیں. میں تو دونوں کو صحیح کہہ رہا ہوں. میرے خیال سے یہ آپ کے کفریہ عقیدہ, باقی میرے خیال ہے کسی کو نہیں کہتے, اس کو شاید آپ کا کفریہ عقیدہ کہتے ہیں. یہ کلیئر کریں کہ انفیوں کا موقف کیا ہے, سلفیوں کا کیا ہے, اور آپ کا کیا ہے. کون مجھے کہتا ہے میرا کفری عقیدہ ہے؟ یہ مطلب ہے مجھے باتوں سے لگا ہے نا, جیسے وہ ایک دو ویڈیوز دیکھی ہے نا. کون سلفی کہتے ہیں جی؟ سلفی انفی تو میرا خیال ہے اس مسئلے میں شاید ان تک آپ کی بات نہیں پہنچی. اوہو, کس موضوع سلفی سلفی کہتے ہیں نا. تو میرے بھائی سلفی تو اس مسئلے کے اوپر پھر انفیوں کو بھی کافر کہے نا, مجھے تو نہ صرف کہے. تو میرا تو تفرد نہ ہوا استواء علی العرش کے مسئلے میں, انفیوں کو بھی کافر کہے نا, تو صرف میری تکفیر تو نہ ہوئی اگر وہ کرتے ہیں. نہیں, سلفی موقف کیا ہے کہ اللہ عرش پر. اس مسئلے میں مرزا جی کو اصل میں سلف نے کیا حکم لگایا ہے معلوم ہی نہیں. سلف کسی اور علماء کسی جماعت پہ حکم نہیں لگاتے کہ حنفی جماعت کافر ہے, ایسا حکم نہیں لگایا جاتا. کفر کا حکم اس طرح لگایا نہیں جاتا الا یہ کہ متحقق ہو. تو اس طرح تو حکم لگایا ہی نہیں ہے جماعت پر. ہاں, یہ بات طے ہے کہ اس عقیدے پر کفر کا حکم لگایا ہے, ان اللہ فی کل مکان, کہ اللہ ہر جگہ ہے. اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ کفر ہے اور خلاف ہے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حنفی اور سلفیوں کا موقف جو ہے سمجھ میں نہیں آیا, تو شروع میں تو کہہ رہے ہیں کہ شروع میں تو بتا رہے ہیں کہ سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے, اور پھر اس کی توضیح بھی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں سمجھ میں بھی نہیں آیا. تو یہ بات لغو ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات ان کی لغو ہے کہ جو ان کے بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ کفر بیان ہی نہیں کیا ہے یا اس سے کفر لازم ہی نہیں آتا, ایسا نہیں ہے. انفیوں سے ہی پوچھا جی, ہمیں تو ان کا موقع بھی ابھی تک سمجھ نہیں آیا. اور انفیوں کا کیا؟ وہ انفیوں کا بھی موقع کوئی سمجھ میں نہیں آیا. ہم آپ کو اپنا موقع بتا دیتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. اچھا, جب سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کیسے بیان کر دیا کہ یہی ساروں کا عقیدہ ہے. اہل حدیث کا بھی عقیدہ, حنفی کا بھی. ابھی شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ بھی سارے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے, یہی حنفیوں کا بھی ہے, یہی سلفیوں کا بھی, اور پچھلے لوگوں کا بھی. یعنی تو پھر آپ ہی کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آیا, پھر کہہ رہے ہیں کتاب و سنت سے ثابت ہے. بھائی کتاب و سنت کا فہم بہت ضروری ہے. مرزا جی یہاں پہ جھول مار جاتے ہیں اور لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں. کتاب و سنت میں جو موجود ہے اس کو سمجھا کیسے جائے گا؟ مرزا جی نے جیسے سمجھا اور سمجھایا ویسے سمجھا جائے گا اور سمجھایا جائے گا, یا سلف نے جیسے سمجھا اور سمجھایا ہے اس طرح سمجھا اور سمجھایا جائے گا؟ یہ اصل اختلاف کی بنیاد ہے. اس بنیاد کو سامنے رکھنا چاہیے. چلیں آگے چلیے. ٹھیک ہے. امام مالک کا قول ہے اللہ کا عرش پہ استوا معلوم ہے. کتاب الاعتقاد امام بیہقی کی کتاب میں انہوں نے نقل کیا. استوا علی العرش معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے, یعنی یہ اننون ہے. سوال کرنا بدعت ہے. یہ جو بال کی کھال اتارے ہیں چاہے حنفی ہو سلفی ہو, میں ان کو دونوں کو غلط سمجھتا ہوں. کراچی صاحب نے وہ گول ٹی وی والے پروگرام میں کہا جی یہ ترجمہ ہی آپ نے غلط. چلو وہ صحیح ترجمہ انہوں نے کیا کیا کر دیں. نہیں, وہ اگلے دن میں نے پروگرام, وہ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے ان کو کہ ان کو ترجمہ چھوڑ دیں. احمد بریلوی نے تو ترجمہ کر کے بتا دیا. الرحمن علی العرش استوى سورہ طٰ کی شروع کی آیات میں آتا ہے. اس کا ترجمہ احمد بریلوی نے لکھا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو بس یہ میرا عقیدہ ہے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق. یہ بریکٹ احمد بریلوی صاحب نے کہاں سے نکالی؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں, وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے, سمیع البصیر ہے. اچھا, ایک سوال یہ جی, تو مجھے کون سی قدغن ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اہل حدیث ایک سٹیپ آگے کود پڑتے ہیں کہ جی وہ شان یہ ہے کہ وہ دیکھتا سنتا ہے, خود نہیں ہے. تو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ خود ہے. بس
پہلی بات تو یہ کہ جو یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں احمد رضا کی طرف، کیا ان کا تفصیلی عقیدہ ایسا ہی ہے؟ یہ بھی سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ بہرحال اسے قطع نظر انہوں نے جو یہ کہا نا کہ اہل حدیث ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر کے اس کی تفصیل دیتے ہیں کہ وہ دیکھتا سنتا ہے، خود نہیں ہے، یعنی اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں۔ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ اب جب یہ آتا ہے کہ وہ جو ہے اینما کنتم معکم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یا تم تین ہوتے ہو تو اللہ چوتھا ہوتا ہے تمہارا، یہ ساری باتیں جو ہیں تو اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ اپنے علم کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دیکھتا ہے سنتا ہے، بے ذاتی ہی نہیں ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں ہے۔ تو گویا یہ ایک اسٹیپ اہل حدیث آگے بڑھ گئے۔ بھائی یہی مسلک ہے ائمہ کا، یہی مسلک ہے تابعین اور تبع تابعین کا، یہی مسلک ہے صحابہ کا۔ عبداللہ بن نافع بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اللہ آسمان پر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں اب آپ کہہ دیجئے کہ جو ہے امام مالک کو اہل حدیثیت سے خارج کر دو، آپ کہو یا یہ کہو کہ امام مالک کا عقیدہ نہیں صحیح۔ ابھی امام مالک کا عقیدہ تو آپ نے بیان کیا، آدھا عقیدہ تو آپ نے بیان کیا جو صحیح ہے، لیکن آدھا اگلا اسٹیپ، جس اسٹیپ پہ آپ کو اعتراض ہے نا، وہ جس امام مالک کا عقیدہ آپ نے ابھی بیان کیا ہے، انہی امام مالک کا اگلا اسٹیپ کیوں نہیں بیان کرتے آپ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ اللہ آسمان پر ہے، اور پھر وہی اگلا اسٹیپ بیان کرتے، اس کا علم ہر جگہ ہے۔ تو یہ اگلا اسٹیپ امام مالک نے بیان کیا ہے اور کہتے ہیں اس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں۔ امام لالکائی نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہی امام مالک کا بیان ہے اور یہی ان کا عقیدہ ہے۔ تو اس طرح سے جھول مت پیدا کیجیے مرزا جی، آئیے آگے چلتے ہیں۔ نہیں ہے، میں تو اس چکر میں نہیں پڑا، میں نے کہا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اگر ان کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون سچویشن میں ہوں، اگر انفیوں کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون سچویشن میں۔ اچھا میری ایک حدیث مودی سے بات ہوئی، وہ تو بلکہ کہنے لگے، کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا اس کے تو لوگ سمجھتے ہی نہیں مسئلہ۔ میں کہا کیا کہ اللہ شرک سے قریب ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے شرک سے قریب۔ استغفر اللہ تو بولے، وہ مجھے پتا ہے، وہ کہتے ہیں فرشتے بندے قریب ہوتے ہیں۔ اس کو کہ اس کی تو تعویل فرشتے کرتے ہو، وہاں جو آتا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور پانچ نہیں ہوتے چھٹا اللہ، اس کی بھی تعویل کرو۔ مجھے پتا ہے یہ جعلی تعویلات جو کرتے ہیں، ان میں بھی ایک مجاہد بندہ پیدا ہو گیا ہے یہ جناب۔ یہ جعلی تعویلات، یہ جعلی تعویلات، یہ جعلی تعویلات کہنا اور ہماری طرف منسوب کرنا کہ ہم یہ تعویل کرتے ہیں، یہ مرزا کا بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کتابیں کھول کھول کر آپ دیکھ لیجئے، بھئی یہ بھی ایک تفسیر ہے، یہی تفسیر نہیں ہے کہ صرف یہی ایک تفسیر ہے، لیکن یہ بھی ایک تفسیر ہے، معتبر تفسیر ہے، اور بہت سارے مفسرین کے ہاں راجح تفسیر ہے اس آیت کی، جس آیت میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ امام ابن کثیر نے یہ تفسیر بیان کیا ہے، اور متعدد تفسیر کی فرشتے، یہاں فرشتے مراد ہیں، اور مختلف مفسرین نے، متعدد مفسرین نے ابن کثیر کی اس تفسیر کو راجح قرار دیا ہے۔ تو مرزا جی وہ استغفر اللہ جو پڑھ رہے ہیں نا، اور اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے انحراف سے توبہ کریں، یہ ترجیح تو علامہ ابن تیمیہ کی بھی ہے، تو کس کو نکاریں گے آپ؟ علامہ آلوسی پر بعض دفعہ کمنٹ بھی ہوتا ہے، اور علامہ آلوسی تو وہ مفسر ہیں جو خاص طور پہ احناف کے حلقے میں بھی بہت معتبر مانے جاتے ہیں، اسی طرح ابن عاشور بھی۔ تو ان دونوں کی میں عبارت بتا دیتا ہوں کہ یہ دونوں کیا کہتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کیا کہ فرشتے مراد ہیں، شہرک سے قریب ہونے کا مطلب ہے فرشتے قریب ہیں، اور اس کی تائید میں آیتیں بھی ہیں، اس کی تائید میں آیتیں بھی ہیں کہ ہر بندے سے کے لیے ایک فرشتہ تیار ہے رہتا ہے، اور اس کا لکھتا رہتا ہے اس کا نام عمل وغیرہ، یہ سارے مفہوم کی جو آیتیں ہیں وہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے، اور اس کو بہت سارے لوگوں نے راجح قرار دیا۔ اس تفسیر کو ریجیکٹ کرنا اور استغفر اللہ پڑھنا اور ایسے بیان کرنا جیسے کوئی غیر معتبر تفسیر ہو اور اس تفسیر کی کوئی حقیقت نہ ہو، یہ بےہودگی ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ جو ہے شہرک سے قریب ہونے کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ اَيْ نَعْلَمُ بِأَحْوَالِهِ وَلَا يَخْفَى عَلَيْنَا شَيْءٌ، کہ ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے احوال کو جانتے ہیں، بندے کے حالات کو جانتے ہیں، اور کوئی چیز ہم سے مخفی نہیں ہے۔ کہا اطلق السبب وارید المسبب، سبب کا اطلاق ہوا ہے، مسبب مراد ہے، ایک اصطلاح ہے، عوام کے لائق نہیں ہے۔ تو میں تھوڑا آگے چلتا ہوں۔ لأن القرب من الشيء في العادة سبب العلم له وبأحواله ولا مجال لحمله على القرب المكاني۔ خلاصے کے طور پہ اس کا مطلب یہ ہے
कि जब किसी चीज से कुर्ब बोला जाए तो कुर्ब बोलने का मतलब क्या है? कुर्ब बोलने का मतलब यह है कि आदमी उसको जानता है, उसकी मारिफत रखता है, उसके अहवाल की मारिफत रखता है, और यह कुर्ब सबब है। कुर्ब किसी से करीब रहना, जब आप किसी से करीब होते हैं तो उसकी एक एक चीज को जानते हैं, है ना। जैसे आदमी किसी के बारे में जानना चाहता है तो किससे पूछता है? उससे पूछता है जो उसका करीबी हो, जो उसका दोस्त हो, जिसका उसके यहाँ आना जाना हो, क्योंकि जो करीब होगा वो उसके बारे में जानेगा। तो जो कुर्ब है ये सबब है जानने का, इल्म रखने का किसी के हालात के बारे में। इसीलिए यहाँ कुर्ब की ताबीर इख्तियार की गई कि अल्लाह शहरक से भी करीब है, यानी अल्लाह ताला उसके अहवाल को जानता है और कोई भी चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं है। ये बयान करने का तरीका है। और इसमें कुर्बे मकानी का माना मुराद लेने की कोई गुंजाइश नहीं, वला मजाल लिहमली अलल कुर्ब मकानी, कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात के लिहाज से शहरक से करीब है, जाके वहां पे करीब है, वहां जाके वो माना मुराद लेना इसकी कोई गुंजाइश नहीं। इब्ने आशूर लिखते हैं अल कुर्ब हुना किनायतुन अन इहाततिल इल्म बिल हाल, के कुर्ब जो यहाँ पे है वो किनाया है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान की हालत का इल्म का इहाता किए हुई है। क्योंकि जब कुर्ब होगा तो कुर्ब से यस्तलज़म अल इत्तिला वलैसा हुआ कुर्बन बिल मकान, के कुर्ब जो है लाजिम है इत्तिला को। जब कोई किसी से करीब रहेगा तो उसके बारे में जानकारी रखेगा, जगह वाली कुर्बत मुराद नहीं है। तो दो तफसीरें हो गई। एक तफसीर अल्लामा इब्ने कसीर ने जो जिक्र किया और कई मुफस्सिरीन ने उसी को तरजीह दिया कि फरिश्ते मुराद हैं, और एक तफसीर ये कि अल्लाह ही मुराद है। लेकिन अल्लाह ही मुराद है और शहरक से करीब है, तो क्या मतलब है शहरक से करीब होने का? शहरक से करीब होने का मतलब वही इल्म है, यानी अल्लाह ताला उसका इल्म रखता है और उसके बारे में हर चीज से बाखबर है। तो मिर्जा जी ने जो ये बात कही कि अल्लाह हर जगह है और ये अकीदा दुरुस्त है, ये बिल्कुल गलत बात है। आगे कुछ और बातें हैं इन्होंने जो कही हैं तो वो हम मुनासिब नहीं समझते और वो काबिल जवाब भी नहीं है हमारे लिए। तो इतनी बातें काफ़ी हैं। मिर्ज़ा जी की एक एक पॉइंट का जो हमने जवाब दिया है और जिक्र किया है, इसका खुलासा ये है, इन तमाम बातों का खुलासा ये है, मिर्ज़ा जी के बयान में और हमारे बयान में जो जौहरी और बुनियादी और असासी फ़र्क है वो ये है कि मिर्ज़ा जी कुरान की आयतों की, रसूलुल्लाह की हदीसों का जो माना बयान करते हैं, जो तफसीर करते हैं, वो अपने मन से कर रहे हैं, अपनी फिक्र से कर रहे हैं, अपने ख्याल से कर रहे हैं। ये पाबंद नहीं है, या आजाद घोड़े की तरह से। और हम जो तफसीर बयान कर रहे हैं, तशरीह कर रहे हैं, तौज़ीह कर रहे हैं, वो तमाम नुसूस को सामने रखते हुए कर रहे हैं, सलफ का जो मनहज है और जो उसूल है उसकी रोशनी में कर रहे हैं, और बेऐन ही जो तफसीर हम बयान कर रहे हैं वही तफसीर सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और अइम्मा किराम से मरवी है। तो हम इन बातों को पेशे नजर रख करके तफसीर बयान कर रहे हैं। ये फर्क है मिर्जा की वजाहत में और हमारी वजाहत में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह राह हक दिखाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।